جب وطر کی نماز ہوتی ہے، قنوت وطر کے اندر جب ہم آمین بولتے ہیں، اس بات کی پہلے بھی اصلاح کر دی گئی تھی کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہاں پر آپ آمین بولیں، وعافنی فیمن عافیت، یہاں بھی ٹھیک ہے، وتولنی فیمن تولیت، یہاں بھی ٹھیک ہے، وبارک لی فیما اعطیت، یہاں بھی صحیح ہے، وقنی شر ما قضیت، یہاں بھی ٹھیک ہے۔ اب یہی تک آمین کہنا ہے بس، اس کے بعد کے جو جملے ہیں یہ دعائیہ جملے نہیں ہیں۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ فیصلہ تو کرتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، یہ دعائیہ جملہ نہیں ہے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اللہ جسے تو دوست رکھے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور جس کو تو دشمن بنا لے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ تیری شان بابرکت کے، بلند کے۔ اب ان چار جگہ پر آمین نہیں کہنا، ہاں آخر میں جب یہ پڑھا جائے وصلی اللہ علی النبی، کہ اللہ کے نبی کے اوپر درود ہو، سلام ہو، تو آپ آمین کہہ لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ یہ پہلے بھی اصلاح کر دی گئی تھی لیکن تو تب بھی آمین کہتے ہیں۔ آئیے ذرا، ماشاءاللہ 3 پارے مکمل ہو گئے۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، سنیں غور سے، دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اے لوگوں مشرکہ عورتیں کتنی اچھی کیوں نہ ہو، تمہیں کتنی پسند کیوں نہ آئے، لیکن اگر وہ مشرک آ گئے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگر ایک لونڈی گے جو آزاد بھی نہیں گے، جو غلام گے، تم اس سے نکاح کر لو، یہ تمہارے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے مشرکہ عورت سے نکاح کرنے سے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا آج، مسلمان لڑکے غیر مسلموں کی لڑکیوں کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی؟ لو میرج، پیار ہو گیا، بھاگ گئے، کورٹ میں جا کر کے شادی کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ تم نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ تو ایمان لے آئیں گی، اگر وہ تم سے شادی کرنے کی نیت سے ایمان لاتی ہے تب بھی اللہ کو قبول نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، پہلی حدیث کہ ایک شخص نے ہجرت کری ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، اس کی نیت فلاں عورت سے شادی کرنے کے لیے تھی۔ غور کریں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض آیا کہ بھائی جب ہم نے یہ کہا
مسلمان بچیوں سے کہ تم کہاں غیروں کے ساتھ بھاگی جا رہی ہو، وہ کیا کہنے لگے، تمہاری بھی تو بچے ہماری بچیوں کو بھگا کر کے لے جاتے ہیں۔ ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں غلط ہیں۔ قرآن میں اللہ نے صاف منع کر دیا، ایک مسلمان کبھی بھی مشرکہ عورت کا شوہر نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یا اللہ نے مردوں سے کہا کہ تم نکاح مت کرو، ذرا پوائنٹ دیکھنا۔ اب آگے اللہ کیا فرما رہا ہے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، تم اپنی بچیوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلے کہا گیا کہ تم نکاح مت کرو مشرکہ عورتوں سے، اور اب کہا جا رہا ہے تم اپنی بچیوں کا نکاح مت کراؤ۔ پوائنٹ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتا دیا، لڑکی کا بندھن اس کے باپ اس کے ولی کے ہاتھ میں ہے، اگر باپ کی رضامندی نہیں ہے، ولی کی موجودگی نہیں ہے، نکاح نہیں ہے۔ مرد کے لیے اللہ نے کیا کہا، تو نکاح مت کر مشرکہ عورت سے، لیکن عورت کے لیے کیا کہا، تم نکاح مت کراؤ۔ سننا بات غور سے، تم نکاح مت کراؤ۔ آج ہمارے یہاں مسلمان بچہ بچی بھاگ رہے گے، چلے تو مشرکہ تھی نا، مسلمان کا بیٹا بھی گئے، مسلمان کی بیٹی بھی جا رہے گے، کورٹ میرج میں نکاح کر رہے ہیں، ہم نے شادی کر لی، نکاح نہیں ہوا، زنا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جس کسی عورت کا نکاح اس کی ولی کی پرمیشن کے بغیر ہوگا، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ کئی سارے بچے گئے جو کورٹ میرج کر کے اپنی بیویوں کو رکھ کے بیٹھے ہوئے گئے، ان بچیوں کو رکھ کے بیٹھے ہوئے جو زنا خوری کر رہے ہیں۔ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد میں اب طلاق کا مسئلہ بیان کیا۔ طلاق ہمارے معاشرے کے اندر لوگ طلاق کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج بھی ہماری اکثریت کا یہ تصور ہے جب تک شوہر اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق نہیں دے گا طلاق نہیں ہوگی۔ عام لوگ یہی جانتے ہیں کہ جب تک کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق 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 نہیں کہے گا طلاق ہی نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، قرآن نے ہمیں کیا بتایا، ویسے تو طلاق اللہ کو پسند نہیں، شیطان کو سب سے رضامندی والا جو کام ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، اس کا چیلا آ کر کے جب اس کو بتاتا ہے میں شوہر اور بیوی کے بیچ میں لگا رہا یہاں تک کہ دونوں میں جدائی کرا دی، شیطان بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تو میرا چیلا ہے۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ گئے۔ کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ کسی کا گھر اگر بن نہیں رہا، بات نہیں بنتی، مجبوری کے رشتہ نبھ نہیں رہا، دونوں ایک دوسرے کو گزارا نہیں کر سکتے، اس صورت کا یہ حل ہے۔ کیا حل ہے؟
شوہر بیوی کو طلاق دے سنت کے مطابق، ایک طلاق دے، 3 مہینے سوچنے کا حق ہے، 3 مہینے تک دیکھے، چاہے تو رجوع کر لے، اگر رجوع نہیں کرتا شوہر کا رشتہ ختم، بیوی کا رشتہ ختم۔ کتنی طلاق سے؟ بولو کتنی طلاق سے؟ سمجھ لو اس کو، ایک طلاق سے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر دونوں میں پھر سے رضامندی ہو گئی، غلطی کا احساس ہو گیا، دونوں پھر سے میاں بیوی بن کر کے رہنا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے دوبارہ نکاح کر لو، نیا نکاح ہو جائے گا، نیا مہر بن جائے گا، پھر سے زندگی گزارو۔ اچھا ہوا کیا؟ دونوں نے ایسا کر لیا، پھر سے زندگی گزارنے لگے، پھر سے شوہر نے طلاق دے دی، پھر سے کتنی طلاق دے گا؟ ایک طلاق۔ 3 مہینے سوچنے کا وقت ہے کہ اگر اصلاح کر لے، رجوع کر لے تو ٹھیک، اگر رجوع نہیں کرتا، 3 مہینے گزر گئے، رشتہ ختم۔ کیا ہو گیا؟ رشتہ ختم۔ لیکن ابھی 2 طلاق ہوئی ہے، دونوں کو پھر سے غلطی کا احساس ہو جائے، میاں بیوی بن کر کے رہنا چاہے، پھر نکاح کر لو، نیا نکاح نیا مہر۔ اچھا کتنے نکاح ہو جائیں گے ایسے؟ اور شروع والا کون گنے گا؟ کتنے نکاح ہو گئے؟ اتنا چانس دیا اللہ نے۔ طلاق تو 2 ہو رہی ہے نا، بھی نکاح 3 ہو چکے گے۔ ہاں اب تم دوبارہ نکاح کر کے آئے دوسری طلاق کے بعد میں، اب یاد رکھو اللہ فرماتا ہے اب قرآن میں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ گئے، تم نے دونوں دے دی۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 طلاق کے بعد میں یا تو اچھے سے رکھ لو یا اس کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے۔ تیسری طلاق کے بعد میں وہ عدت گزارے گی گھر میں، اب تم نکاح نہیں کر سکتے، اب نکاح نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا بھائی؟ اب ہوگا حلالہ۔ کیا ہوگا؟ حلالہ۔ اب دیکھیں جن لوگوں نے یہ باتیں اچھالی ہیں نا، جن لوگوں نے یہ باتیں اچھالی ہیں، آج معاشرے میں کس قدر اسلام کو بدنام کیا گیا، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزام مسلمانوں کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں کہی، نبی نے کوئی بات نہیں کہی۔ اللہ نے بتا قرآن میں کیا کہا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کوئی اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے۔ اچھا اللہ نے کیا کہا؟ تیسری طلاق کے بعد میں اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ اب لوگوں نے کہا کہ نکاح کرا دو پھر طلاق کرا دو، نہیں، نکاح کا جو معاملہ ہے وہ ویسے ہوگا جیسے اس نے پہلے شوہر سے کیا تھا، زندگی گزارنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے، اور نے بھی طلاق کی نیت کر کے نہیں، اگر اس نیت سے نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح کہلائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو 3 طلاق کے بعد میں اب لانے کا سولوشن نہیں ہے، یہ تو بھول جاؤ۔ سولوشن کیا ہے ہی نہیں، وہ تو یہ ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرتی ہے، اب اللہ کو کرنا یہ ہوا کہ اس کی اس سے بھی نہیں بنی اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے، یا اس کا انتقال ہو جائے اور عدت کو کاٹنے کے بعد میں یہ عورت گھر میں بیٹھی رہے تو پھر یہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ قرآن کا مفہوم ہے جس کو لوگوں نے غلط بیان کر دیا اور لوگوں نے حلالہ سینٹر کھول لی۔ میں نے بتایا تھا نا ایک مرتبہ واقعہ آپ کو،
بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا پاکستان کا ایک واقعہ؟ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ پاکستان میں کیا ہوا، ایک پیر صاحب کا مرید تھا، پاؤں دبا رہا تھا، بڑا پریشان تھا۔ پیر صاحب کہنے لگے بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ میری بیوی کے شوہر نے میری بیٹی کے شوہر نے میری بیٹی کو طلاق دے دی، میں بڑا پریشان ہوں۔ کہا پیر صاحب کیا کروں؟ کہا حلالہ کرا۔ کیا کرا؟ حلالہ کرا۔ کہنے لگا پیر صاحب کون کرے گا حلالہ؟ کہا میں ہوں نا۔ پیر صاحب نے کیا کہا؟ میں کر دوں گا۔ اب اللہ کا کرنا دے کے بازی پلٹی، اور یہ حقیقی واقعہ اخباروں میں چھپا۔ پیر صاحب کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، اور اتفاق سے مرید کو پتہ لگ گیا، اور وہ پاؤں دبائے اچھی طرح۔ کہا پیر صاحب سنائے بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، 3 طلاق ہو گئی ہے، دوبارہ گھر بسانا آگے، کیا کرنا آگے؟ کہا کہ میں نے سوچ رکھا ہے۔ کہا کیا سوچ رکھا ہے آپ نے؟ کہا کہ میں تو اہل حدیث سے فتویٰ لے لوں گا کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے، لہذا میں گھر بسا دوں گا۔ حقیقی واقعہ لکھا ہوا، اس مرید نے اس پیر کی گردن کاٹ دی، ذبح کر دیا اسے۔ کہا کہ تو نے ہماری بچیوں کی عزتوں کو نیلام کروایا۔ اور یاد رکھنا، نبی کے زمانے کے اندر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2-2.5 سال تک اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا تو کتنی سمجھتے تھے؟ بولو کتنی سمجھتے تھے؟ 1 سمجھتے تھے۔ لہذا یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، اس کو لوگوں نے پیچیدہ بنا دیا۔ آگے چلے ذرا، قرآن مجید کے اللہ رب العالمین نے 3 پارے کے اندر سود کھانے والوں کا تذکرہ کیا، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کہہ دوں آپ کو، سود خانوں والوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی۔ آج ہمارے یہاں لوگ نہیں ہوتے، بہت سارے غریب ہوتے بیچارے، غریب گئے، لاچار گئے، مسکین ہے، فقیر ہے، آپ مدد کر رہے ہیں۔ جو لوگ مدد کرتے گئے، کچھ لوگ ہوتے گئے جو علماء کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اب ایک صاحب ہمیں واقعہ بتا رہے تھے کہ فلاں جگہ کے سیٹ تھے، انہوں نے مولوی صاحب کی مدد کری، اور مدد ایسی کری کہ 4-5 لاکھ کا گھر بنا کر کے ان کو دے دیا۔ ہر ہوٹل کے اندر ہر کوئی آدمی چرچا کر رہا ہے کہ فلاں سیٹ نے فلاں مولوی کو مکان دے دیا۔ کیا بنا؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے برباد مت کرو۔ یہ وہ لوگ تو ایسے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے گئے، کچھ بھی ثواب نہیں ملتا۔ جو لوگ کہ میں نے فلاں کو اتنے دے دیے، فلاں کو اتنے دے دیے، فلاں کو اتنے دے دیے، اسلام سکھاتا ہے تیرا دایاں ہاتھ خرچ کرے تو تیرے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور آج کوئی 1000 روپے دے گا، 2000 روپے دے گا، لوگوں میں جتلائے گا میں نے فلاں کو یہ دیا تھا، میں نے فلاں کو وہ دیا تھا، میں نے فلاں کے لیے یہ کیا تھا۔ یاد رکھنا، تم نے جو کیا تم نے دنیا میں برباد کر دیا۔ آگے چلیں، اب اللہ کیا فرما رہا ہے سود خوروں کے لیے؟ الذین یاکلون الربا
لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے. الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو، خبتی کر دیا ہو. سود. ہمارے یہاں کریڈٹ کارڈ چلتا کہ نہیں چلتا؟ بولو چلتا ہے؟ کتنوں نے لے رکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. کریڈٹ کارڈ کہا کہ ایک لمٹ ہوتی ہے بھائی، اگر تم نے اس لمٹ تک خرچ کیے تو سود نہیں لگے گا، اگر اس کے پار چلے گئے تو سود لگے گا. کوئی مجھ سے پوچھنے لگا کہ شیخ میں تو خرچ ایسا کرتا ہوں کہ وہ لمٹ میں پار ہونے نہیں دیتا. میں نے کہا کہ جو تم نے عہد پر سائن کیا نا، جو اس کا فارم تھا جس میں یہ شرط لکھی ہوئی تھی کہ اگر سود لگے گا تو سائن کر کے آیا ہے تو سود قبول کر کے آیا. تم نے سود قبول کیا. یہ جو تم ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہو یہ سود کا ایگریمنٹ. یاد رکھنا، اللہ کے نبی کی حدیث میں آتا ہے، بڑی مشہور روایت ہے، سود کے غالباً 70 دروازے گے، 70 درجے گے. ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ کہ کوئی بیٹا اپنی ماں سے زنا کرے. لون لے رہے کہ بڑا بنگلہ چاہیے، بڑا کاروبار کرنا گے، بڑی تجارت کرنی گے، بڑا بینک بیلنس بنانا گے، لون لیے بغیر چارہ نہیں گے، دنیا میں لے لو گے، اللہ کے سامنے کیا جواب دو؟ اسلام ہم سے کہتا کہ جینا گے اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے جی. ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے نا، سنا ہوگا آپ نے. مسجد میں آیا، جوتیاں تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی، آ کر کے بیٹھا، کہنے لگا اللہ تو نے دنیا والوں کو کیا کیا نہیں دیا، فلاں کے پاس میں فلاں سی اونچی اونچی چیزیں گے، اچھے اچھے پکوان ہیں، اچھی اچھی چیزیں گے، میرے پاس کچھ نہیں، جوتے بھی ٹوٹے ہوئے. شکوہ کر کے چلا. باہر نکلا مسجد سے، کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جس کے پاؤں نہیں، ایک شخص ہے جس کے پاؤں نہیں ہے. اس کو اللہ نے دل میں بات ڈالی، آیا مسجد کے اندر سجدہ کیا، رویا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کم سے کم پاؤں تو دی. جب یہ تقوی آتا ہے نا دل کے اندر، پھر اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا بندے کے پر لازم ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماتا ہے اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ تم سود کھاتے تھے سب چھوڑ دو. اللہ نے وارننگ کر دی. اور پتا کیا کہا آگے؟ بہت خطرناک جملہ. اللہ فرماتا ہے نہیں چھوڑو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود دینا نہیں چھوڑتے تو جو یہ تمہارا یہ اعلان اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے. اگر تم سود لیتے ہو دیتے ہو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو. ساتھیوں بڑی خطرناک وعید ہے. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ غیروں کو تو چھوڑے، ہمارے اپنے سود لے رہے ہیں، ہمارے اپنے سود لے رہے ہیں. مردوں کو چھوڑے عورتیں سود لے رہی ہیں. واللہ اس قوم کی یہ جو بدترین شکل آج بنتی جا رہی ہے وہ ہمارے اعمالوں کی کرتوت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج غیروں کو ہمارے پر غلبہ دے دیا ہے، کیونکہ ہم نے ہمارا جو نظام اسلام تھا اس کو چھوڑ دیا. اس لیے ساتھیوں وقت زیادہ ہو جاتا ہے، بس یہ چند باتیں میں کہتا ہوں کہ بس
انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے کہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.